پاکستان کی بزنس دنیا میں دو نام ایسے ہیں جو ہمیشہ ایک دوسرے کے خلاف کھڑے نظر آتے ہیں، جیسے شطرنج کے دو بادشاہ دہائیوں سے ایک ہی بساط پر پھنسے ہوئے ہوں۔ یہ صرف دو کمپنیوں کی جنگ نہیں، بلکہ ایک ایسی داستان ہے جو میڈیا کے اسٹوڈیو سے لے کر عدالتوں کے کمروں اور اقتدار کے ایوانوں تک پھیلی ہوئی ہے۔ بالکل، اور آج ہم نے جو تحقیقاتی مضامین، مالیاتی رپورٹس اور قانونی دستاویزات دیکھی ہیں، ان کی روشنی میں ہم اسی کہانی کی گہرائی میں اتریں گے۔ یہ کہانی ہے جہانگیر صدیقی یعنی جے ایس گروپ اور عقیل کریم ڈھیڑھی یعنی AKD گروپ کی۔ ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ان کی 3 دہائیوں پرانی دشمنی صرف ان کے لیے ہی نہیں، بلکہ پاکستان کی پوری مالیاتی مارکیٹ، اس کے ریگولیٹری اداروں اور سیاست کے لیے کیا معنی رکھتی ہے۔ اچھا، تو یہ دو نام تو پاکستان کی بزنس دنیا میں ہر کوئی جانتا ہے، لیکن ان کی اصل کہانی کیا ہے؟ ایک طرف جہانگیر صدیقی ہیں، ان کی پہچان کیا ہے؟ وہ کس طرح کے کھلاڑی ہیں؟ جہانگیر صدیقی کو اگر ایک لفظ میں بیان کیا جائے تو وہ ادارہ ساز یا دی انسٹیٹیوشنلسٹ ہیں۔ ان کا فلسفہ یہ ہے کہ سسٹم کے اندر رہ کر عالمی سطح کے روابط بنا کر ایک ایسی سلطنت کھڑی کی جائے جو ہر شعبے میں پھیلی ہو۔ انہوں نے یہی کیا۔ جے ایس بینک، جے ایس گلوبل، یہ سب اسی سوچ کا نتیجہ ہیں۔ ان کا انداز زیادہ روایتی، زیادہ اسٹیبلشمنٹ کے قریب سمجھا جاتا ہے، اور ان کے خاندان کا سیاسی اثر و رسوخ بھی ہمیشہ سے نمایاں رہا ہے۔ یعنی ایک ایسا کھلاڑی جو سسٹم کے اصولوں کے مطابق کھیلتا ہے اور اسی سسٹم کو استعمال کر کے بڑا بنتا ہے۔ تو پھر عقیل کریم ڈھیڑھی اس تصویر میں کہاں فٹ ہوتے ہیں؟ کیا وہ بھی اسی سسٹم کے پیداوار ہیں یا انہوں نے کوئی الگ راستہ اپنایا؟ یہیں پر کہانی دلچسپ ہوتی ہے۔ عقیل کریم ڈھیڑھی اس کے بالکل برعکس ہیں۔ انہیں ایک باغی یا دی میورک کہا جا سکتا ہے۔ انہوں نے اپنی جگہ ریٹیل بروکریج یعنی چھوٹے سرمایہ کاروں کے ساتھ کام کر کے اور بہت جارحانہ ریسرچ کی بنیاد پر بنائی۔ اچھا، مطلب عام آدمی کے ساتھ؟ جی بالکل، عام آدمی کے ساتھ۔ وہ خود کو ہمیشہ ایک آؤٹ سائیڈر کے طور پر پیش کرتے ہیں جو کارپوریٹ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف لڑ رہا ہے۔ ان کا انداز بہت زیادہ عوامی، زیادہ جارحانہ اور غیر روایتی ہے۔ اچھا، تو یہ تو بالکل دو مختلف فلسفے ہو گئے۔ ایک اسٹیبلشمنٹ کا نمائندہ جی، اور دوسرا خود کو اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کھڑا کرنے والا۔ یہ تو ٹکراؤ ہونا ہی تھا۔ لیکن کیا کوئی ایسا خاص واقعہ تھا جس نے اس مقابلے کو کھلی دشمنی میں بدل دیا؟ بالکل۔ ویسے تو ان کے درمیان مقابلہ ہمیشہ سے تھا، لیکن ذرائع کے مطابق اصل دشمنی کی بنیاد مارچ 2005 کے سٹاک مارکیٹ بحران نے رکھی۔ اس بحران کے بعد جو تحقیقات ہوئیں اور الزامات کا تبادلہ ہوا، اس نے دونوں کیمپوں کے درمیان ایک ایسی خلیج پیدا کر دی جو آج تک بھری نہیں جا سکی۔ اس واقعے نے ایک مستقل شک اور بداعتمادی کی فضا قائم کر دی۔ تو جب دو اتنے بڑے اور مختلف سوچ رکھنے والے لوگ ٹکراتے ہیں تو لڑائی صرف مارکیٹ میں تو نہیں رہتی ہوگی۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ یہ جنگ ریگولیٹری اداروں اور میڈیا تک پہنچ گئی۔ یہ کیسے ہوا؟ جب آپ بورڈ روم میں نہیں جیت پاتے تو آپ کھیل کے ریفری کو اپنی طرف کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہاں بھی ایسا ہی نظر آتا ہے۔ اس کی سب سے بڑی مثال 2012-13 میں HSBC بینک کی خریداری کا تنازع ہے۔ جے ایس گروپ نے HSBC پاکستان کو خریدنے کی کوشش کی، جو ایک بہت بڑی ڈیل تھی، لیکن سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان یعنی SECP نے اس ڈیل کو روک دیا۔ SECP تو مارکیٹ کا سب سے بڑا ریگولیٹر ہے، اس نے ڈیل کیوں روکی؟ جے ایس گروپ کا الزام تھا کہ یہ کوئی تکنیکی رکاوٹ نہیں تھی، بلکہ یہ جان بوجھ کر کیا گیا تھا۔ ان کے مطابق اس وقت کے SECP چیئرمین محمد علی، وہ مبینہ طور پر عقیل کریم ڈھیڑھی کے قریبی ساتھی تھے، اور انہوں نے اپنے اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے ایسی رکاوٹیں کھڑی کیں کہ یہ ڈیل ہو ہی نہ سکے۔ یہ تو بہت سنگین الزام ہے۔ یعنی الزام یہ تھا کہ مارکیٹ کے ریفری نے ہی ایک ٹیم کی طرفداری شروع کر دی۔ اگر ریفری ہی ایک طرف ہو جائے تو پھر کھیل کا کیا بنے گا؟ بالکل، الزام یہی تھا کہ قوانین کی تشریح جان بوجھ کر ایسے کی گئی کہ ڈیل ناممکن ہو جائے، اور جب ایک طرف سے ایسا قدم اٹھایا جاتا ہے تو دوسری طرف سے جواب بھی آتا ہے۔ 2016 میں فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی یعنی FIA نے امپلائیز اولڈ ایج بینیفٹس انسٹیٹیوشن EOBI اسکینڈل میں AKD سیکیورٹیز کے دفاتر پر چھاپا مارا اور ان کے ڈائریکٹرز کو گرفتار کر لیا۔ ایک منٹ، تو یہاں بھی وہی پیٹرن نظر آ رہا ہے۔
ایک گروپ نے ایک ریگولیٹر کو استعمال کرنے کا الزام لگایا تو دوسرے نے کسی دوسرے سرکاری ادارے کے ذریعے کارروائی کا۔ یہ تو ایک کارپوریٹ سر جنگ لگ رہی ہے جہاں سرکاری ادارے ہتھیار کے طور پر استعمال ہو رہے ہیں۔ آپ نے بالکل صحیح سمجھا۔ عقیل کریم ڈھیڑی نے اسے سیدھا سیدھا جہانگیر صدیقی کی ایما پر کی گئی سازش قرار دیا، تو یہ ایک دوسرے پر الزامات کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ بن گیا، اور جب سرکاری ادارے استعمال ہو جائیں تو پھر اگلا محاذ میڈیا ہی بنتا ہے۔ اور ذرائع کے مطابق یہاں بھی واضح تقسیم نظر آتی ہے۔ جی ہاں، یہ ایک مکمل میڈیا پراکسی جنگ تھی۔ ہمارے سامنے موجود رپورٹس بتاتی ہیں کہ جنگ اور جیو گروپ نے صدیقی کے موقف کی حمایت کی، جبکہ ARY نیوز، خاص طور پر اس وقت کے اینکر مبشر لقمان نے ڈھیڈی کا بیانیہ پیش کیا۔ دونوں طرف سے ٹی وی شوز میں ایک دوسرے پر سنگین الزامات لگائے گئے، کردار کشی کی گئی اور درجنوں حد کے عزت کے مقدمات دائر ہوئے۔ یہ تو کمال ہے، یعنی کمپنیاں ایک دوسرے سے لڑ رہی ہیں اور خبروں میں عوام کو لگ رہا ہے کہ چینلز کی آپس میں کوئی جنگ چل رہی ہے۔ معاملہ اس حد تک بڑھ گیا تھا کہ 2013 میں عدالت نے عقیل کریم ڈھیڑی اور مبشر لقمان کے وارنٹ تک جاری کر دیے تھے۔ بالکل، اور یہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ یہ کارپوریٹ جنگ کس قدر ذاتی اور شدید ہو چکی تھی، جہاں ہر بات جائز سمجھا جا رہا تھا۔ تو یہ لڑائی میڈیا اور ریگولیٹرز کے ذریعے لڑی گئی، لیکن کیا وقت کے ساتھ اس کے طریقے بدلے ہیں؟ کیا آج بھی یہ جنگ اسی طرح جاری ہے؟ جنگ آج بھی جاری ہے، بس میدان بدل گئے ہیں۔ حالیہ برسوں میں 2 بڑے محاذ کھلے ہیں۔ پہلا بینک اسلامی کا مارکا ہے۔ JS بینک نے بینک اسلامی کے 51% حصے خریدنے کی کوشش کی، جس سے جہانگیر صدیقی پاکستان میں بے وقت 2 کمرشل بینکوں کے مالک بن جاتے۔ لیکن اس میں قانونی مسئلہ کیا تھا؟ ایک گروپ 2 بینک کیوں نہیں خرید سکتا؟ یہیں پر عقیل کریم ڈھیڑی نے قانونی داؤ کھیلا۔ انہوں نے اسے عدالت میں چیلنج کر دیا اور موقف اختیار کیا کہ بینکاری قوانین کے مطابق ایک گروپ 2 مسابقتی بینکوں کا مالک نہیں ہو سکتا۔ اس کا مقصد مارکیٹ میں اجارہ داری کو روکنا ہوتا ہے۔ لیکن اس ڈیل میں ایک اور بڑا تنازع بھی تھا۔ وہ کیا تھا؟ JS گروپ نے شروع میں بینک اسلامی کے چھوٹے حصہ یافتگان کو نقد رقم کے بجائے اپنی دیگر کمپنیوں جیسے JS گلوبل کے شیئرز دینے کی پیشکش کی۔ اچھا، تو مسئلہ یہ تھا کہ اسلامی بینک کے سرمایہ کاروں کو ایک ایسی کمپنی کے شیئرز دیے جا رہے تھے جو خود اسلامی اصولوں پر کام نہیں کرتی۔ یہ تو بنیادی اعتماد کا مسئلہ ہے۔ بالکل، ناقدین نے اسے شرعی اصولوں کے منافی قرار دیا، کیونکہ بینک اسلامی کے سرمایہ کاروں نے اسلامی بینکاری میں سرمایہ کاری کی تھی، روایتی بینکاری میں نہیں۔ بعد میں شدید تنقید کے بعد JS بینک نے نقد ادائیگی کی پیشکش کر دی، لیکن تب تک کافی تنازع کھڑا ہو چکا تھا۔ اور اسی دوران انسائیڈر ٹریڈنگ کے الزامات بھی سامنے آئے۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ عام سننے والے کے لیے اس کا کیا مطلب ہے؟ انسائیڈر ٹریڈنگ کا الزام سیدھا سادھا یہ تھا کہ کچھ لوگوں کو پہلے سے معلوم تھا کہ JS بینک یہ حصے خریدنے والا ہے، اور انہوں نے یہ خبر عام ہونے سے پہلے ہی کم قیمت پر شیئرز خرید لیے تاکہ بعد میں مہنگے داموں بیچ کر منافع کما سکیں۔ جی، یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے آپ کو امتحان کا پرچہ پہلے سے مل جائے۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج نے خود SECP کو ایک رپورٹ بھیجی جس میں AKD سیکیورٹیز کی جانب سے بینک اسلامی کے حصوں میں مشکوک ٹریڈنگ کا شبہ ظاہر کیا گیا تھا۔ تو بینکنگ کے بعد یہ جنگ ٹیکنالوجی کے میدان میں بھی پہنچ گئی۔ جی، دوسرا بڑا محاذ ٹیکنالوجی کمپنی TRG پاکستان پر کنٹرول کی جنگ ہے۔ TRG نے الزام لگایا کہ JS گروپ اور کمپنی کے سابق CEO زیاد چشتی مل کر کمپنی پر خاموش قبضہ یا سائلنٹ ٹیک اوور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ خاموش قبضہ؟ اچھا، تو اس سے کیا مراد ہے؟ کیا یہ کسی کمپنی کو بتائے بغیر خریدنے جیسا ہے؟ یہ اس سے تھوڑا پیچیدہ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کھلے عام خریداری کی پیشکش کرنے کے بجائے چپکے سٹاک مارکیٹ سے تھوڑے شیئرز خریدتے رہتے ہیں جب تک آپ کے پاس ایک بڑا حصہ جمع نہ ہو جائے۔ پاکستان میں قانون ہے کہ اگر آپ 30% سے زیادہ حصے حاصل کر لیں تو آپ کو عوام کو بھی شیئرز خریدنے کی پیشکش کرنی پڑتی ہے۔ TRG کا الزام تھا کہ JS گروپ اور ان کے ساتھیوں نے یہ حد پار کر لی، لیکن قانونی تقاضا پورا نہیں کیا۔ یہ معاملہ بھی ایک طویل قانونی جنگ میں الجھا ہوا ہے، جس میں عدالتوں کے فیصلے آتے اور معطل ہوتے رہتے ہیں۔ یہ سب دیکھ کر ایک سوال ذہن میں آتا ہے، اتنے بڑے پیمانے پر لڑنے کے لیے صرف پیسہ کافی نہیں ہوتا، سیاسی اثر و رسوخ بھی چاہیے۔
اس کہانی میں سیاست کا کیا کردار ہے؟ سیاست اس کہانی کا ایک لازمی حصہ ہے، اور اس کی بہترین مثال علی جہانگیر صدیقی کا کیریئر ہے۔ وہ پہلے وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کے معاون خصوصی بنے، جن کے ساتھ ان کے پرانے کاروباری روابط تھے، خاص طور پر ایئر بلو میں۔ اور پھر ان کی امریکہ میں بطور سفیر تقرری ہوئی، جو بہت متنازع رہی۔ ایک کاروباری شخص کو سفیر بنانے پر اتنا اعتراض کیوں تھا؟ اعتراض کی کئی وجوہات تھیں۔ ایک تو یہ کہ ان پر مفادات کے ٹکراؤ یعنی کانفلکٹ آف انٹرسٹ کا الزام لگا۔ دوسرا، ذرائع کے مطابق اس تقرری پر اسٹیبلشمنٹ کو بھی تحفظات تھے، اور اسی دوران قومی احتساب بیورو یعنی نیب نے ان کے خلاف پرانے مقدمات کی تحقیقات بھی دوبارہ شروع کر دیں۔ ان پر الزامات تھے کہ انہوں نے آسگارڈ 9 جیسی کمپنیوں کے ذریعے سرمایہ کاروں کو نقصان پہنچایا اور تقریباً 24 ملین یورو کی رقم مبینہ طور پر منی لانڈرنگ کے ذریعے منتقل کی۔ جب ان کی سب سے بڑی ناقد پی ٹی آئی حکومت نے خود انہیں ایک اہم عہدہ دے دیا، یہ کیسے ہوا؟ یہی تو پاکستان کی سیاست اور کاروبار کے گٹھ جوڑ کی پیچیدگی ہے۔ پی ٹی آئی حکومت نے انہیں غیر ملکی سرمایہ کاری کے لیے اعزازی سفیر مقرر کر دیا، اور ان کی تقرری کے بعد ہچسن پورٹ ہولڈنگز کی جانب سے $240 ملین کی ایک بڑی سرمایہ کاری پاکستان آئی۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ حکومت چاہے کسی کی بھی ہو، کچھ لوگوں کی افادیت برقرار رہتی ہے۔ ان کے عالمی کنیکشنز کی بات کریں تو کچھ آف شور کمپنیوں کا بھی ذکر ملتا ہے، اس میں کیا تفصیلات ہیں؟ ہاں، یہ بھی ایک اہم پہلو ہے۔ صدیقی خاندان کی عالمی سرگرمیوں پر بھی سوالات اٹھے۔ کیمن آئلینڈز کی فائنینشیل رپورٹنگ اتھارٹی کیفن کی ایک رپورٹ کا ذکر ذرائع میں ملتا ہے، جس میں دی سن ٹرسٹ نامی ایک ادارے کے ذریعے مشکوک ترسیلات کا ذکر کیا گیا۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ یہ ٹرسٹ جہانگیر صدیقی اور ان کے بیٹوں کے فائدے کے لیے قائم کیا گیا تھا، اور اس کے ذریعے ہونے والی ٹرانزیکشنز کی شفافیت پر منی لانڈرنگ کے خدشات کا اظہار کیا گیا۔ تو یہ صرف دو لوگوں کی لڑائی نہیں، یہ ایک آئینہ ہے جس میں ہمیں پاکستان کا پورا کارپوریٹ، سیاسی اور ریگولیٹری نظام نظر آتا ہے، جہاں ذاتی لڑائیاں قومی اداروں کو یرغمال بنا لیتی ہیں۔ بالکل، اور یہیں پر لاہور اسکول آف اکنامکس کی وہ تحقیق اہم ہو جاتی ہے جو کہتی ہے کہ پاکستان کی اسٹاک مارکیٹ پر ہمیشہ سے چند بڑے بروکرز کا غلبہ رہا ہے۔ یہ دشمنی اسی اجارہ دارانہ ماحول کی ایک علامت ہے۔ جب میدان میں صرف چند پہلوان ہوں تو وہ ایک دوسرے سے ہی لڑتے ہیں، اصولوں کو اپنے فائدے کے لیے موڑتے ہیں، اور نئے لوگوں کو آسانی سے آنے نہیں دیتے۔ یہ رقابت اسی نظام کا ایک فطری نتیجہ ہے۔ تو یہ ایک ایسی جنگ ہے جو کئی محاذوں پر لڑی جا رہی ہے، اور اس کے اثرات صرف ان دو گروپس پر نہیں بلکہ پورے مالیاتی نظام پر، چھوٹے سرمایہ کاروں پر اور اداروں پر عوام کے اعتماد پر پڑ رہے ہیں۔ اور جیسے جیسے یہ کارپوریٹ جنگ اگلی نسلوں تک منتقل ہو رہی ہے، ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے: کیا اس طرح کی شدید اور ذاتی نوعیت کی رقابت بالآخر ایک شفاف اور اصولوں پر مبنی مارکیٹ کی راہ میں رکاوٹ بنتی ہے، یا یہ ابھرتی ہوئی معیشتوں میں سرمایہ کی ترقی کا ایک لازمی اور ناگزیر حصہ ہے؟